آج ایک دفعہ پھر ہم اطرب کی ہماری فیملی کے گیدرنگ میں ہیں اور اطرب کی خدمت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم ہمارے اس گھرانے میں شامل ہونے والے کچھ نئے ممبران اور کچھ پرانے ممبران جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں ان کے درمیان آج کی اس محفل میں کریں گے۔ خدمتگاروں کی محفل میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ جب ہم کوئی بات کریں تو ہمارے سامنے کچھ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم خدمت کی تاریخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جو اہم خدمات ہم انجام دیتے ہیں اس کے لیے جہاں قابل تعریف کام ہوا وہاں اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ویژن ہے، مستقبل کا جو ہمارا تصور ہے خدمت کے میدان میں، وہ ویژن جو ہم کو نظر آ سکتا ہے امام زمان کی دی ہوئی روشنی کی روشنی میں، امام زمان کی جانب سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں جتنا دور ہم دیکھ سکتے ہیں اس ویژن میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے خیال سے آج کی اس محفل میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ اطرب سے کیا مراد ہے، اور طریقہ بورڈ کی ایکٹیویٹیز اور طریقہ بورڈ کے مینڈیٹ اور طریقہ بورڈ کے مشن سٹیٹمنٹ میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور کس لیول تک کیا خدمات ہمیں انجام دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج طریقہ بورڈ کی جو خدمت ہے وہ ایک تاریخی خدمت ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کا تعلق دعوت دین حق سے ہے۔ خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے جو کام ائمہ اور انبیاء علیہم السلام کے حوالے کیا، اور انہوں نے دعوت دین حق کا کام لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا اور صحیح راستے پہ قائم رکھنے کا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اچھا ہے اس کا حکم، اس کی تعلیم دینے کا، اور جو باتیں بری ہے اس سے روکنے کا کام اپنے دائیوں کے حوالے کیا، اپنے پیروں کے حوالے کیا، اور دائیوں اور پیروں کے بعد یہ سلسلہ مختلف طریقوں سے جماعت کے جو اہل علم حضرات ہے یا صاحب بصیرت ہمارے افراد رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، جماعت میں لرنڈ لوگ رہے ہیں، انہوں نے اس خدمت کو آگے بڑھایا ہے اور ایک لحاظ سے پیغمبر اور زمانے کے امام کے مشن میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے۔ آج ہم جس آرگنائزڈ وے میں طریقہ بورڈ لیول پہ کام کرتے ہیں، اس کا جو پچھلا نام ہے وہ اسماعیل ایسوسی ایشن تھا، اس کے پہلے اس کا نام ریکریشن کلب تھا، مگر مقصد اس کا ایک ہی رہا ہے، اور زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق نئے سے نیا مشن ہمیں ملتا رہا ہے اور اس کام میں ہم آگے بڑھتے رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسماعیل ایسوسی ایشن کے بارے میں سرکار مولانا حاضر امام اور مولا کے پچھلے جامع کے جو فرامین ہے، مولانا نے اپنے پچھلے جامع میں فرمان میں فرمایا تھا کہ اسماعیل ایسوسی ایشن از دا چیف سکسیسر ٹوڈے آف فارمر اسماعیلی دائیز اینڈ مشن۔ ماضی کے جو اسماعیلی دائی اور مشن کا کام تھا، آج اسماعیل ایسوسی ایشن یعنی کہ طریقہ بورڈ اس کا صحیح جانشین ہے۔ مولانا نے اپنے پچھلے جامع میں ایک تعلیقہ مبارک بھیجا تھا، بظاہر اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہیلتھ ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، مگر اس بچوں کی نگہداشت کے اس میسج سے مولا نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، اور ہمارے سامنے جو تخلیق کی کوئی بہترین صورت ہو سکتی ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ مثلا یہ کہ آپ بچوں کی نگہداشت کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو امید کی ہماری ایک اعلیٰ ترین سٹیج ہوتا ہے ہمارا، اس کی مولا نے نشاندہی کی۔
امام نے فرمایا کہ the immediate religious duty of all my spiritual children is to learn perfect infant care from conception till maturity. بظاہر یہ ہیلتھ کے حوالے کا تعلیقہ ہے کہ ہمارے روحانی بچوں کی فوری مذہبی ذمہ داری، امیڈیٹ ریلیجیس ڈیوٹی، کہ بچوں کی نگہداشت کا خیال کرے حمل سے لے کر میچورٹی، بلوغ کے عمر تک پہنچنے کے لیے. The unnecessary death rate must be reduced. جو بچوں کی بلا ضرورت جو شرح اموات ہے اس کو آپ کم کریں. It is not only saving of lives but of souls. آپ جو زندگیاں بچاتے ہیں آپ صرف جانیں نہیں بچاتے ہیں، آپ صرف زندگیاں نہیں بچا رہے ہیں، آپ سولز روحوں کو بچا رہے ہیں، روحوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایچ چائلڈ سیوڈ may be someday a missionary. ہر بچے، ہر جان کی جس نے آپ نے حفاظت کی ہے، جس کو آپ نے بچایا ہے، ہر بچے کی جس کی آپ نے حفاظت کی ہے، ممکن ہے وہ ایک دن ایک مشنری بنے. a teacher of faith and love of God, the prophet Ali and his success. ایک ایسا شخص بنے جو مذہب اور ایمان اور خدا اور محبت کا دائی ہے، جو حضور مولا مرتضی علی اور ان کے آل پاک کے ساتھ محبت اور ان کے راستے کی تعلیم دینے والا کوئی شخص بنے. تو آپ نے دیکھا کہ مولا نے بچوں کی نگہداشت سے لے کر اس کو کس رنگ میں پیش کیا ہے کہ جو بہترین کریشن کوئی ہو سکتی ہے مولا کی نظر میں، وہ امام کی راہ کی طرف بلانے والا کوئی دائی ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی کام انجام دینے والا ہو سکتا ہے. ہماری تاریخ کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے ہماری تاریخ کے بڑے سنہرے باب گزرے ہیں، ہم بڑے فخر سے ان کو یاد کرتے ہیں. بڑی بڑی کامیابیاں ہماری تاریخ میں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. ان کامیابیوں میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی اعلیٰ ترین کردار لوگوں نے ادا کیا ہے تو وہ سیلف لیس دائی تھے. مولا کے ایسے دعات دائی جو اپنے ذات سے بالاتر ہو کر خدمات انجام دیتے تھے اور زمانے کے امام کے واسطے کام کرتے تھے. تو جہاں دائیوں کی رسائی ہوئی، جہاں دائیوں نے اعلیٰ خدمات انجام دی، وہاں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں جب آج ہم اپنی ماضی کی کچھ زندہ روایات کی بات کرتے ہیں، آج اگر ہم کہیں کہ کیا ہمارا ماضی ہمارے حال میں زندہ ہے، تو اس وقت ہم اپنی حکومتوں کا تذکرہ نہیں کرتے کہ ہماری یہ حکومتیں آج تک زندہ ہیں، بلکہ ہم ان تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں جو آج تک زندہ ہے. وہ دائی جسمانی طور پہ حیات نہیں ہے، ہماری وہ حکومتیں اور حکومتوں کی چیزیں ہمارے پاس حیات نہیں ہیں، مگر آج ہمارے پاس جو چیزیں زندہ ہیں وہ ہمارے دائیوں کی کتابیں ہیں، وہ ہمارے دائیوں کی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے دائیوں کی دی ہوئی روشنی ہے جس سے آج بھی ہم فیض حاصل کر رہے ہیں. اور آج بھی جس طرح ہم اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا ڈے ٹو ڈے نرشمنٹ آج بھی ہمارے ان ماضی کے دائیوں کی تعلیمات سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں کتنا دیر پا ہے، کتنا دور رس ہے، اور اس کے نتائج صدیوں تک جماعتوں کے اندر جاری رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کروں گا کہ ہماری جماعت میں خدمات کے ریکگنیشن کے طور پر کچھ اعزازات دیے جاتے ہیں، کچھ ٹائٹلز دیے جاتے ہیں. آپ ان ٹائٹلز میں دیکھیں لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے ڈونیشنز دیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، مگر جو اعلیٰ ترین ٹائٹلز ہیں، جو محض اعزازی ٹائٹل نہیں بلکہ ڈیزگنیشن ہے. آج جو ٹائٹلز ہمارے پاس موجود ہیں، حضور مکھی، عالیجا، رائے، اعتمادی اور وزیر اور دیوان، ان تمام ٹائٹلز کے بارے میں مولا کا بڑا واضح فرمان ہے کہ ان کا
مذہب کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے ظاہری خدمات کے اعزاز کے طور پر، خدمات کے ریکگنیشن کے طور پہ دیا جاتا ہے، ان کا روحانیت کے ساتھ، کوئی اسپرچول ڈیزگنیشن کے ساتھ، کوئی ریلیجیس ڈیزگنیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا کوئی عالیجہ یا رائے محض اپنی ٹائٹل کی بنیاد پر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مذہب میں میرا مقام بڑا ہے، یا میں مذہبی طور پہ بڑا ہوں، یا روحانیت میں میرا مقام اعلیٰ ہے کیونکہ میں رائے صاحب ہوں۔ کہ آپ رائے صاحب ہوں گے اپنی جگہ پر آپ کی خدمت کے لحاظ سے، مگر اس میں آپ کے اخلاق کی یا آپ کی روحانیت کی بالادستی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جہاں امام کوئی ریلیجیس ڈیزگنیشن کے حوالے سے کوئی اعزاز کسی کو دیتے ہیں تو وہ دائی کا لقب ہے، وہ پیر کا لقب ہے۔ مولانا نے پیر کو ڈیزگنیشن کے طور پر بھی دیا ہے، اور پیر کا ٹائٹل پوسٹ ہیومسلی وفات کے بعد بھی دیا ہے، مگر اس کا تعلق براہ راست دعوت کے کام کے ساتھ تھا، دائی کے کام کے ریکگنیشن کے طور پر۔ یعنی جو اعلیٰ ترین ٹائٹل آج بھی زمانے کے امام کے پاس ریزروڈ ہے، اس کا تعلق براہ راست دعوت کے ساتھ ہے، دائی کے ساتھ ہے۔ اس لحاظ سے جیسا کہ چیئرمین صاحب نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا، یہ جو ہماری خدمت ہے طریقہ بورڈ کی، یہ ہمارے طریقے میں بنیادی ہے۔ بنیادی اس لحاظ سے کہ امام مرید کے تعلقات کے ریلیشن میں ہماری جماعت میں جتنی بھی اور خدمات انجام دی جاتی اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے۔ آپ کاؤنسلز لے لیجئے، ہمارے ہیلتھ بورڈ ہیں، ہمارے ایجوکیشن سروسز ہے، اکنامک سروسز ہے، بہت سے ادارے ہیں، سب میں اعزازی طور پر پروفیشنلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں امام مرید ریلیشن کی ایک بنیاد کے طور پر۔ مگر طریقہ بورڈ وہ ادارہ ہے جو امام مرید کے اس ریلیشن کو سیراب کرتا ہے، وہ رشتہ جو ایک مرید کو اس قابل بناتا ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے کہ وہ زمانے کے امام کے لیے کام کرے۔ اس صلاحیت کو پیدا کرنے میں، ان کو اجاگر کرنے میں، ان کو نرش کرنے میں طریقہ بورڈ کا کام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگرچہ طریقہ بورڈ بظاہر ایک ظاہری ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن ہے، مگر اس کی تعلیمات، اس کے اثرات، اس کی رسائی تمام اداروں کی جڑوں میں ہے اور تمام اداروں کی بنیادوں کے اندر ہے۔ طریقہ بورڈ جس میں آج ہم سب کام کر رہے ہیں، اور میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ آج تفصیلاً تھوڑا اس پر ہم بات کریں گے، طریقہ بورڈ سے کیا مراد ہے اور طریقہ بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو کون پورا کرے گا، یا طریقہ بورڈ کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ اگرچہ یہ مولا کا فرمان نہیں ہے، لیکن طریقہ بورڈ سے تعلق رکھنے والے بہت سے امپورٹنٹ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کافی عرصہ سرف کر کے کہ طریقہ بورڈ کا کام کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، مشن کو کس طرح ہم امپلیمنٹ کریں، کس طرح عملی جامہ پہنائیں، کس طرح اس کام کو ہم پریکٹیکل شیپ میں لائیں، اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، غور سے سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ اور پھر ہم یہ بات کریں گے اس کو کون عملی جامہ پہنائے گا اور کس لیول پہ کرے گا۔ ITRF's general mandate is to impart an understanding of the essential principles of the Shia Imami Ismaili Tariqa of Islam within the broader context of Islam as a whole۔ طریقہ بورڈ کا جو جنرل مینڈیٹ ہے، جو عام ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کی فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، اسلام کے ایک جز ہونے کی حیثیت سے ہمارے طریقے کی فہم لوگوں تک پہنچائے ود ان دا براڈر کانٹیکسٹ آف اسلام ایز اے ہول، اسلام کے وسیع تر سیاق کے اندر۔ پہلی بات ہم اپنے طریقے کی تعلیم لوگوں کو دیں، اسلام سے ہٹ کر نہیں، اسلام سے باہر نکل کر نہیں، اسلام کے وسیع تر دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔
This is with regard to the diversity of the traditions, customs, cultures and languages of the Ismaili Jamaat worldwide. جب یہ تعلیمات ہم دیں گے جماعت کو اور بچوں کو تو کن چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے؟ ڈائیورسٹی آف ٹریڈیشن، لوگوں کی روایتوں میں گوناگونی. آج ہمارے پاس اس کی بہترین مثال موجود ہیں. لوگوں کی ٹریڈیشنز، ان کے کسٹمز، ان کے رسم و رواج، ان کی ثقافت، ان کے کلچر اینڈ لینگویجز، ان کی زبان. دنیا بھر کے سارے اسماعیلیوں کی ان تمام چیزوں میں جو گوناگونی ہے، یہ افغان سے ہے، یہ بدخشان سے ہے، یہ ایران سے ہے، یہ سیریا سے ہے، یہ کچھ سے، یہ سندھ سے، یہ کاٹھیاواڑ سے. ہر ایک کی اپنی ثقافت، اپنی ٹریڈیشن، اپنی زبان، اپنا کسٹم ہے. اس کو ذہن میں رکھے. اس کا مطلب کوئی بھی ایک چیز اپنے طور پر ساری جماعت پہ یکساں طور پر نافذ کرنے کی یا تھوپنے کی کوشش نہ کرے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی ہم آگے بات کریں گے. یہ جو تمام صلاحیتیں ہیں which themselves reflect the rich diversity encompassed within the Muslim Ummah itself. یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو گناگنی ہے، یہ صرف اسماعیلی طریقے میں نہیں بلکہ امہ کے اندر بھی، امت مسلمہ کے اندر بھی. آپ سعودی عرب سے لے کر یا ترکی سے لے کر اور انڈونیشیا تک وسیع پیمانے پر امہ جو ہماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں بھی زبان اور ثقافت اور رسم و رواج اور ٹریڈیشنز کی بے انتہا گناگونی پائی جاتی ہے. اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں. دس سیلف انڈرسٹینڈنگ، یہ ہماری اپنی سمجھ، ٹو بی امپارٹڈ وتھ اے ویو، اس کو ہم جماعتوں تک، بچوں تک پہنچائے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے to enabling an articulation of the principles and practices of the tariqa in a manner. تو ہم اپنے پریکٹسز کو اور ہمارے مذہب کی بنیادوں کو اس طرح واضح طور پر پیش کرنے کے قابل بنائے جماعت میں، comprehensible to the reasonable minded Muslim. ہم اس کو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان پہنچائیں جس میں پہلی بات یہ ہے دیٹ از کمفرٹنگ ٹو دا جماعت. سب سے پہلے یہ ہماری جماعت بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکے اور عملی جامہ پہنا سکے. جماعت میں اس سے ڈسٹربنس پیدا نہ ہو. کمفرٹنگ ٹو دا جماعت سب سے پہلا نقطہ، کہ یہ کمیونیکیشن اس طریقے سے ہو کہ بہت کمفرٹیبل وے میں ہمارا کمیونیکیشن ہو. نمبر 2، comprehensible to the reasonable minded Muslims. معقول ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم سب کو سمجھا سکیں یا سب ہماری بات سمجھ سکیں. ریزنیبل مائنڈیڈ مسلم، وہ لوگ جو غور کرنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ قابل فہم ہو. ریزوننٹ ٹو دا نیڈس آف دا کنٹمپرری ورلڈ، موجودہ دور کی، موجودہ زمانے اور دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو. اینڈ سینسٹیو ٹو دا کانٹیکسٹ ان وچ جماعت لیوز، اور ان سیاق اور ان حالات سے حساس ہو، سینسٹیو ہو جن میں جماعت رہتی ہے. مثلا آپ کسی ایسے ملک میں، ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جو کسی اور جگہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ جو بات بچوں سے کہتے ہیں شاید جوانوں سے نہ کر سکے، جو آپ جوانوں سے کہتے ہیں شاید وہ آپ بزرگوں سے نہ کر سکیں. آپ ایک علاقے میں جو بات کہتے ہیں دوسرے علاقے میں نہ کر سکیں. جو کانٹیکسٹ کی سینسٹیوٹی ہے، شاید آپ کینیڈا میں بہت واضح طور پہ کوئی بات کہہ سکے جو شاید آپ پنجاب میں یا چترال میں جا کے نہ کہہ سکیں. یہ کانٹیکسٹ کی سینسٹیوٹی ہے. حالات کی نزاکت کا ذہن میں خیال رکھنا. تو یہ ہے مشن سٹیٹمنٹ ایک لحاظ سے، کہ جو طریقہ بورڈ کا کام ساری دنیا بھر کے اندر، جب ہم کہیں طریقہ بورڈ کا کام ہے، اب طریقہ بورڈ میں یہ کام کون کرے گا؟ اگر ہم سب طریقہ بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس طرف کچھ نہیں کر رہا ہے، اگر اس طرف کے ممبرز
ریلیجس سینٹر کے انچارج یا ریلیجس سینٹر کے ممبرس یا دوسرے لیول کے لوگ کیا کریں؟ یہاں طریقہ بورڈ کچھ نہیں کر رہی ہے، تو طریقہ بورڈ سیلف کے ڈیفینیشن میں کون آتا ہے؟ کیا چیئرمین نہیں کر رہا ہے؟ یا یہ جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے یہ کس کو پورا کرنا ہے؟ چیئرمین کو، نیشنل بورڈ کو، سیکرٹری کو، اسکالرس کو، وائزن کو، ٹیچرس کو، یا ایز اے ہول پوری باڈی کو؟ اور اگر پوری باڈی کو یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے پوری باڈی کو اس بات کا احساس ہو اور اس بات کا علم ہو۔ ہم جو چیز جماعتوں کی انڈرسٹینڈنگ کے واسطے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو چیز ہم جماعتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اور خدمت کے حوالے سے ایک بات جب آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ریفرنس ٹو دا ہول۔ ریفرنس ٹو دا ہول۔ ہم سب اپنے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں پارٹس ہیں، جز ہیں، ہم ممبر ہیں، اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، مگر ہمارا ایک ہول باڈی کے ساتھ لنک ہے، اور وہ ہے انسٹیٹیوشن۔ اگر اس انسٹیٹیوشن سے الگ تھلگ ہم نے کوئی ایسا امپریشن قائم کر دیا کہ جو ناپسندیدہ ہے، تو اس کا اثر پورے انسٹیٹیوشن پہ پڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی خدمت انجام دیتے ہیں ہول کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ریسٹورانٹ میں چلے جاتے ہیں، بہت ریپیوٹیبل ریسٹورانٹ ہے، بڑا اچھا اس کا نام ہے، اس میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آپ کو کوئی ریسیو کرے گا، کوئی آپ کے ٹیبل پہ آ کے آپ کو سرو کرے گا۔ آپ کو سرو کرنے والا آدمی جو ہے، جو ویٹر ہے، اس نے اگر آپ کو پراپرلی سرو نہیں کیا اور آپ اریٹیٹ ہو کے وہاں سے نکلے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں عجیب سی ریسٹورنٹ ہے، یہاں ان کی سروس برابر نہیں ہے، تو آپ دیکھیں آپ ایک امپریشن کے ساتھ باہر آئے ہیں جو ایک ممکن ہے انٹرنیشنل ریناؤنڈ چین ہے، لیکن آپ کا امپریشن آپ یہ لے کر آئے ہیں کہ یہاں مت جانا، اس کی سروس اچھی ہے۔ نہ صرف یہ کہ دوسری بار شاید آپ نہ جائیں بہت عرصے تک، بلکہ آپ شاید بہت سے لوگوں کو انفلوئنس کریں گے کہ یہاں مت جانا، اس کی سروس اچھی نہیں۔ آپ کسی بینک میں چلے جاتے ہیں اور جو آدمی کاؤنٹر پہ اگر پراپرلی آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا ہے، ممکن ہے وہ اربوں خربوں کا کام کرنے والی بینک ہو، مگر آپ کا امپریشن آپ یہ لے کے آ رہے ہیں ہول کے بارے میں کہ ان کی سروس اچھی نہیں ہے، تو انڈیویجول کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہول کو کتنا متاثر کرتا ہے۔ اس لیے جب طریقہ بورڈ کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہم کہیں کہ ہاں ہم آف کورس، آپ کہیے، مجھ سے کہیے کیا بات ہے۔ اگر ہم بھی لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یہی کہنے میں یہی باجا بجاتے رہیں، طریقہ بورڈ کچھ نہیں کر رہی ہے، تو بالآخر کون کرے گا؟ ہم ہی تو طریقہ بورڈ ہیں، ہم ہی نے کرنا ہے یہ کام۔ ہم طریقہ بورڈ سے الگ نہیں ہیں، ہم خود ہی طریقہ بورڈ ہے، اور یہ مشن اسٹیٹمنٹ، یہ کام ہم سب کا ہے۔ تو اپنے ہول کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم جو انڈیویجولز، جو پارٹس اپنی جگہ پر ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ، بہت مضبوط کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ باتیں جو ہم لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہم جماعتوں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو ہمارے کانسیپٹس ہیں، جو ہماری پریکٹسز ہیں، ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے، جو باتیں جماعتوں سے کہی جاتی ہے، کم از کم طریقہ بورڈ کے لیول پر ہماری انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول ہونا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو ایک کنسنسس ہمارے خیالات میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، تاکہ بہتر سروس جو ہے آگے چل کر ہم جماعتوں میں پیش کر سکیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے، زمانے کے لیے جو تعلیم اور جو ویژن ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہ اپنے مذہب کی صحیح فہم بہت ہی وائڈر کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے مذہب کی پریکٹس خود اپنی ذات پہ مضبوط کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مذہب کی صحیح انڈرسٹینڈنگ پبلک میں بھی دینی ہے۔
ہمارے طریقے کا ایک بڑا بنیادی اصول تقیہ ہے، اور تقیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی پریکٹس اپنے دائرے کے اندر کریں، اور اپنی پریکٹس کے بارے میں باہر کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے ہمارے طریقے کے بارے میں، ہمارے پریکٹسز کے بارے میں اگر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں باہر، تو شاید اس میں سے کافی حد تک یہ ہماری اپنی پیداوار ہے۔ شاید ہم غیر ذمہ دارانہ بیانات یا باتیں لوگوں میں جا کے پبلک میں کرتے رہیں جو شاید جس کی تعلیم کبھی بھی ہمارے طریقے میں نہیں دی گئی ہے، خواہ وہ قرآن شریف کے بارے میں ہو یا اسلام کے ارکان کی پریکٹس کے بارے میں ہو، اسلام کے انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہو، مسلم امہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن کے بارے میں ہو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جوں وقت گزرتا جاتا ہے، ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے اور دوسرے طریقوں کے کانٹیکسٹ میں ان کے ٹچ میں آتے رہتے ہیں، اور یہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ضروری ہوتا جائے گا ہمارے لیے کہ ہم ایک قابل فہم تشریح ہمارے طریقے کے بارے میں لوگوں میں اس طرح پیش کر سکیں کہ ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی لوگوں میں نہ رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی سمجھ اور ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے بہت واضح ہو۔ جماعتوں کے اندر اپنے خدمات کے دوران چند باتوں کا خاص طور پہ طریقہ بورڈ کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مولا بار بار ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں، پلورلزم۔ جہاں پلورلزم کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی وہاں مولا افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں پلورلزم کو سمجھا جانے لگا ہے، مولا نے حال ہی میں اپنی ایک ہدایت میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ جیسے تاجکستان میں مولا نے ایک سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ کافی سال کے بعد اب لوگ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ پلورلزم کیا ہے؟ پلورل یہ لفظ کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ کا تصور دیتا ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں کام کرتے ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ میں جو کرتا ہوں وہی صحیح ہے، بس میرا خیال ہی چلنا چاہیے، میری رائے چلنی چاہیے، یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ چلنا چاہیے، یہ جو طریقہ ہے یہ چلنا چاہیے۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ آج ہم یہ کہیں کہ اس جماعت کے اندر صرف وہی طریقہ ہو جو انڈین کھوجا ٹریڈیشن ہے، مثلا آپ کہیں بھئی آپ نارتھ سے آئے، سوری آپ کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ تاجکستان سے، سوری آپ جائیے، آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ سیریا سے آئیں، آپ سیریا واپس چلے جائیے، یہاں آپ کے واسطے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک انڈیویجولزم اور سنگولرزم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مذہب اس طرح نہیں چلتا ہے، پلورلزم، آپ سب کے لیے گنجائش نکالیں۔ آپ سوسائٹی کے اندر بھی جائیں، آج آپ ان علاقوں میں چلے جائیے، وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے، آپ دیکھیں گے جو وہی ممالک ہیں جنہوں نے پلورلزم کو الاؤ کیا ہے، جنہوں نے کسی بھی ایک فرقے پر، کسی بھی ایک جماعت پر، کسی بھی ایک انٹرپریٹیشن پر یا کسی بھی ایک پارٹی پر زور نہیں دیا ہے۔ انہوں نے معاشرے کو سب کے واسطے کھلا رکھا ہے کہ آپ سب کی رائے کو آگے آنے دیں۔ آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کرے، بس آپ کی ایکٹیویٹیز ہمارے جو ملک کی سیکیورٹی ہے ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ریڈیو اسٹیشن بھی اپنا چلا رہے ہیں، وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی اپنا چلا رہے ہیں، ان کے اپنے کلچرل سوشل ایکٹیویٹیز جو بھی کرنی ہے کر رہے ہیں، اور وہ فلرش ہو رہے ہیں، اس سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ فلرش ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں پلورلزم نہیں ہے، جہاں ایک آئیڈیا کو پروموٹ کیا جائے، باقی سب کو سپریس کیا جائے، وہاں مر جاتے ہیں لوگ، وہاں سب چیزیں دب جاتی ہیں۔ تو یہ فرسٹ آف آل ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ہماری سوچ میں، کہ پلورلزم ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ سب میری ہی بات مانیں، جتنی مجھے اپنی رائے دینے کا حق ہے اتنا ہی سامنے والوں کا حق ہے، اتنا ہی اس کی رائے کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے پریکٹسز کے بارے میں، کوئی کسی بھی مسئلے کے حل کے تلاش کے بارے میں، تو جو پلورلزم ہے اس پہ مولانا حاضر امام بہت زور دیتے ہیں، اور پلورلزم کے واسطے لچک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے کام کاج میں
फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ही जिंदगी की अलामत है, न कि रिजिडिटी। हम जब जिंदा है, इस वक्त मैं जिंदा हूं, मेरे बॉडी में जान है, तो मेरा जिस्म फ्लेक्सिबल है, आप इसको मूव करें। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बॉडी अकड़ जाएगी, सुकड़ जाएगी, ये मूव नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी इसमें से। दरख्त में भी जान है तो फ्लेक्सिबल है, जब वो मर जाता है तो जलाने के काम आता है। तो रिजिडिटी जो है वो जलाने के काम आता है, यूज करने के काम नहीं आता। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ है, फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी की अलामत है। आप हमारे तरीके को देखिए, जिंदा इमाम है आप में से जिनकी उम्र इतनी है कि वो माजी के 25, 30, 40 साल तक जा सकते हैं, तो आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा 30 साल पहले कि हमारी जमात में इतनी तब्दीली आ सकती है जो आज आ गई है। लेकिन ये कैसे आई? ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जमाने के इमाम की तरफ से आई है। और खुद इमाम ने हमें यह बताया है कि कोई भी चीज फाइनल नहीं है, इसलिए हमेशा अपने दिमाग को, अपने जहन को ओपन रख के काम करें। अब देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी से, लचक से काम बड़ा आसान हो जाता है, सॉल्यूशन फौरन निकल आता है। जहां अकड़ है, जहां रिजिडिटी है, जहां जहन में किसी और की राय सुनने या उस पर गौर करने की गुंजाइश नहीं है, मौला ने उसको कंडेम किया है। डोंट बी लाइक हॉर्सेस, मौला ने फरमाया, हॉर्सेस विथ ब्लिंकर्स, बार बार ये फरमान आता है, मगर एक क्लासिक फरमान है जिसमें कितना सादा और कितना क्लियर मैसेज है। डोंट बी लाइक हॉर्सेस विथ ब्लिंकर्स, इट इज ओनली ए स्टूपिड पर्सन who does not listen to ideas। अहमक आदमी होगा जो दूसरों की राय या दूसरों की आइडियाज को नहीं सुनना चाहेगा। उस घोड़े की तरह न बनो कि जिसमें ब्लिंकर्स लगे हैं और वो बस सीधा 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 चला जा रहा है, न आगे देख रहा है, न पीछे, न दाएं या बाएं। उसका विजन बहुत लिमिटेड है, और रिजिड आदमी का विजन लिमिटेड रहता है, वाइड नहीं रहता, क्योंकि उसकी गर्दन अखड़ी हुई रहती है, वो इधर उधर देख नहीं सकता है, सेट आइडिया के तहत जाता है। इसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, काम करने की जरूरत होती है, लोगों के साथ डायलॉग करने की, बातचीत करने की जरूरत होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचक है, चीजों को मोल्ड करने की सलाहियत जो है, वो एक जिंदा होने की अलामत है, और उसको हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। मैंने शुरू में जिस तरह अर्ज किया, ये जो हमारा इदारा है, मैं हमेशा इतरत की फैमिली की गैदरिंग में, तकरीर में ये बात जरूर करता हूं कि ये दरवेशों का इदारा है, ये दरवेशों का इदारा है। इसका मुआवजना किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं करना। ये वो इदारा नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो हो, जिसमें बहुत ज्यादा शोर हो, या यूं कहिए कि जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टेज पे लाके जिसकी नुमाइश की जाए, जिसकी पब्लिसिटी हो, जिसकी चर्चा हो। ये जो फेथ का काम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। आप देखें, जो बादशाह होते हैं वो अपने तलवार के जरिया लोगों के सरों पे हुक्मरानी करते हैं, मगर जो दरवेश लोग होते हैं वो अपने एथिक्स और अपनी तालीम के जरिया, अपनी शफकत और मोहब्बत के जरिया लोगों के दिलों पे हुक्मरानी करते हैं। जहां बादशाह हार जाता है वहां दरवेश जीत जाता है, क्योंकि वो दिलों की हुक्मरानी होती है। हमारा जो काम है उसका ताल्लुक दिलों के साथ है, रूहों के साथ है। ये दरख्त की जड़ों की तरह है, ये जितना अंदर रहकर हम काम करेंगे इतना ही दरख्त मजबूत होगा। अगर दरख्त की जड़ें ये कहना शुरू करें कि हमें भी शाखों की तरह बाहर लाएं ताकि लोग हमें देखें, हमें भी फलों की तरह बाहर लाएं ताकि लोग हमें देखें, और हमें भी पत्तों की तरह बाहर लाएं ताकि हमें भी हवा लगे, तो सब जड़ अगर ये डिमांड करने लगे कि हमें आप ऊपर ले आए, तो सारा का सारा दरख्त जो है वो काम से जाएगा। तो इतरब का जो काम है दाइयों और पीरों का काम है। और इसी हवाले से एक अर्ज करूंगा
ट्रेडिशनल बात अगरचे है मगर बड़ी वजनदार है, वो ये है कि इतरब में जो इमाम के खराजात हैं, माजी में हम इंडियन ट्रेडिशन के हवाले से अगर बात करें तो जो इमाम का हक 10वां माल वाजिबात हम देते हैं 12.5%, 12.5%। आप जानते हैं उसमें 2.5% जो है वो दावत का शेयर है। 10% इमाम को देते हैं, 2.5% पीर को देते हैं। इन वे यानी पीरातन को देते थे। पीर की एक्टिविटी में हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। अब वो पीरातन इमाम के पास है तो आज वो हमारा एक लिहाज से दावा एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट होता है। दूसरे लफ्जों में ये दसौन का जो 2.5% हिस्सा है वो बराह रास्त मौला हम पे खर्च करता है। ये वो पैसा है जो इमाम दावत के एक लिहाज से हम उस फिलॉसफी में जाते हैं उससे कहीं ज्यादा मौला खर्च करता है। मगर ये ईमान, अकीदत मंदी, इश्क के हवाले से जो बातें इमाम की हुजूर में पेश की जाती है उसका हिस्सा हम खर्च करते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर ये तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि माले इमाम का बड़ा हिफाजत करें। इमाम की ग्रांट, इमाम का पैसा जहां भी इस्तेमाल होता है उसका बहुत ज्यादा ख्याल करें। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा तरीका बोर्ड वालों के वास्ते है कि जहां तक मुमकिन हो अगर हम अपना हिस्सा, अपना किरदार माली तौर पर भी अदा कर सकें, यानी जहां तक मुमकिन हो हम माली बोझ अगर अपने ऊपर ले सके। ये कोई कंपलसरी नहीं है मगर सिर्फ एक इशारा है। तो एक लिहाज से यह खिदमत बहुत ज्यादा बारावर और फ्रूटफुल होगी हमारे वास्ते। और आप जानते हैं मौला ने इस हवाले से जो इरशाद फरमाया, मैं एक फरमान आपके सामने जरूर पेश करूंगा जो माल इमाम के हवाले से है और ग्रांट के मनी के बारे में है। माई मनी इज होली मनी। हमारा जो पैसा है मौला ने फरमाया वो पाक और मुकद्दस पैसा है। And whoever gets it and does not use it properly will do great disservice to me and to my spiritual children. जो इसको लेता है और सही तरह इस्तेमाल नहीं करता वो हमें और हमारे रूहानी बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। Don't spend grants with light heart, as many of grants come to you from dason ishq and iman. ग्रांट्स के पैसे को, माले इमाम को, इदारे के पैसे को हल्के दिल से गैर जिम्मेदाराना तौर पे खर्च नहीं करना, क्योंकि ये दसोन ईमान और इश्क का पैसा है। आप अपने पैसे के साथ मौला ने फरमाया जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मगर ये दिस मनी इज होली मनी और सेंटली मनी। ये पाकीज़ा मुकद्दस पैसा है या दरवेशाना पैसा है। मौला ने फरमाया The money that I give is holy money and it must be spent with great care, बहुत संभाल के खर्च करना। And if you spend 1 shilling, उस वक्त ये ब्रिटिश टर्म यूज हुआ है, 1 रुपया अगर आप इस्तेमाल करते हैं, it should derive the benefit of 2 shillings. कम से कम इसका 2 रुपया फायदा जरूर होना चाहिए। तो हम जिस लेवल पर भी खिदमात अंजाम देते हैं, इमाम के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी एक नुक्ता कह के मैं अपनी जगह लूंगा। खिदमत के अंदर अपने आप से बहुत अहम सवाल करने की जरूरत है कि खिदमत में हमारी क्वांटिटी पे जोर है या क्वालिटी पे जोर है। या मैं 5 घंटा शाम को खिदमत करता हूं, ये अहम नहीं है। मैं 3 घंटा तरीका बोर्ड में जाके बैठता हूं, मैं 4 घंटा बैठता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने कितना घंटा बैठा। शायद कोई मुझसे ये पूछे सर आप ये बताइए इस 4 घंटे में आप करते क्या है, इस 3 घंटे में आपने क्या किया। ये सवाल आएगा क्वालिटी सर्विस के। ये इमैटेरियल है कि हम कितना घंटा सर्व करते हैं। जितना घंटा हम सर्व करते हैं इतने रिसोर्सेज यूज करते हैं, इतने हम इमाम के इंस्टीट्यूशन की एनर्जी यूज करते हैं जिसको पे करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि उसमें हम करते क्या है। अगर हम रोजाना कम से कम अपने आप से एक सवाल करें, अपने इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए, अपने चेयर पे बैठे हुए, अपने मीटिंग में बैठे हुए, आज मैंने जो काम किया उसका जमात को क्या फायदा, आज के दिन मैंने जमात को क्या फायदा पहुंचाया। ये तो शायद बहुत स्ट्रिक्ट असेसमेंट होगा हमारा, लेकिन सवाल ऐसा ही होना चाहिए।
کم از کم مہینے میں ایک دفعہ پوچھے، 6 مہینے میں ایک دفعہ پوچھے، ٹرم کے آخر میں کم سے کم پوچھ لے کہ میں نے 3 سال امام کے اس ادارے میں گزارے، یا میں نے 6 سال گزارے یا 6 مہینے گزارے، میرے اس چیئر پہ بیٹھنے یا اس ممبرشپ میں، اس خدمت میں انسٹیٹیوشن کو اور جماعت کو ایز اے ہول کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا میں ایک ڈیکوریشن پیس بن کے رہا ہوں یا واقعی میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ بعض اوقات ڈیکوریشن پیس دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، بعض اوقات وہ اسپیس آکیوپائی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس کو ہٹاؤ، کوئی اچھی چیز لا کے رکھتے، کم سے کم دیکھنے میں تو اچھا لگے گا۔ لیکن ہمیں ڈیکوریشن پیس بھی نہیں بنانا ہے، ہمیں ریئل ورکر، ایک ایک آدمی کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ کنٹریبیوٹنگ، اور ہم کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ کون جج کرے گا؟ بھئی طریقہ بورڈ جج کرے گا۔ آسمان سے کوئی طریقہ بورڈ نازل نہیں ہوگا، ہم خود ہی جج کریں گے، کیونکہ ہم خود ہی طریقہ بورڈ ہیں۔ تو اگر ہم اس میسج کے ساتھ، یقیناً یہ ہمارے ذہن میں ہے، مگر تھوڑی سی یاد دہانی کے ساتھ، اگر اس پیغام کے ساتھ آج ہم اپنے گھر جائیں کہ اپنے آپ سے اپنی خدمت کے دوران 5 سے لے کر آج تک ہم ایک سوال کر لیں، میں اتنا عرصہ اس ادارے میں گزارا ہوں، سنسیئرلی اینڈ آنیسٹلی میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا یہ صرف میری ذات کو سیٹسفیکشن دیا ہے یا واقعی اس سے جماعت کو، انسٹیٹیوشن کو کوئی فائدہ ہوا؟ اور مجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں، مجھ سے ادارے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو شاید دیانتداری اسی میں ہوگی کہ میں کہوں کہ آپ پلیز مجھ سے کوئی بہتر آدمی ڈھونڈ لیجئے جو شاید جماعت کے لیے کوئی کنٹریبیوشن دے سکے، کیونکہ خدمت کا اپنا ایک پرپس، ایک ویژن ہے، ایک سفر ہے، محض قافلے کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، قافلے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ تو ہم سب طریقہ بورڈ ہے، طریقہ بورڈ کا مشن اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے، آپ اس کی کاپیز بعد میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ کافی غور کرنے کی بات ہے، ہمارے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے واسطے فرسٹ، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو پریکٹس میں لانے کے واسطے۔ نامدار طریقہ بورڈ نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا، آپ سب نے خاموشی سے سنا، عزت افزائی کی، بہت بہت شکریہ۔